معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے داستان یوسف علیہ السلام۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد اسحاق دہلوی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 53، والدہ کی قبر۔ تفسیر بحر المعارج و معالم وغیرہ میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بننے اور تھوڑے سے درہموں میں بکنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز ایوان اسرائیل میں بیٹھے آپ آئینہ دیکھ رہے تھے جس میں آپ کو اپنا حسن و جمال بہت ہی اچھا معلوم ہوا، اور فی الحقیقت آپ کا حسن و جمال تمام جہان سے نرالا تھا۔ چنانچہ آئینہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص اور ایسا حسن و جمال کسی کا غلام بن کر فروخت ہو تو تمام جہان بھی مل کر اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ بس بحضور خداوندی عز و جل آپ کا یہ قول لکھا گیا، اور اس وقت جب کہ 18 درہموں میں آپ فروخت ہو رہے تھے، آپ کے نام وحی آئی جس میں یہ ارشاد خداوندی ہوا: کیا ہوا وہ تیرا کہنا اے یوسف، کتنے تھوڑے دام میں تو بک گیا۔ آئینہ جب تو نے دیکھا تھا وہاں، چاہیے تھا شکر اخلاق جہاں۔ حسن جس کے قبضہ قدرت میں ہے، ملک میں جس کی ہے بس ہر ایک شے۔ قدر کی تصویر کی کیوں اے یوسف، کیوں مصور کا نہ شکریہ کیا ادا۔ میرا شکر یہ اگر کرتا وہاں، تیری قیمت دے نہیں سکتا جہاں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ منظور ازدوی یوں ہی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام بن کر بادشاہ مصر بنے تاکہ اسے قیدیوں اور غلاموں کی قدر معلوم رہے، اور جب اس کے بھائی محتاج ہو کر اس کے پاس آئیں تو یہ اپنی محتاجی کا زمانہ یاد کر کے ان کی قدر کریں اور انہیں امداد پہنچائیں۔ القصہ جب مصری قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو شام کے چٹپٹے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جگہ اپنی والدہ کی قبر نظر آئی، جسے دیکھتے ہی آپ فوراً اونٹ پر سے کود گئے۔ اس وقت اتفاق سے آپ کو کسی نے نہ دیکھا اور سب کے سب قافلے والے اپنا قافلہ بڑھاتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام محزون اپنی والدہ کی قبر پر آئے اور اس سے چمٹ کر اس قدر روئے کہ آنسوؤں کی نالیاں بہہ گئیں۔ اس وقت کا جگر خراش بیان دلوں کو چھیلتا ہے اور غمزدہ کلیجوں کو چھلنی کرتا ہے۔ ہائے اے راحیل اے ماں، کیا کروں، کس زباں سے اپنی حالت میں کہوں۔ دودھ پیتا چھوڑ کر تم چل بسی، اور کی آباد یہاں کی سرزمی۔ پھر خبر میری نہ مڑ کے تم نے لی، تجھ پہ یوسف کیسی گزری کیا بنی۔ ہائے سوتیلوں نے دی مجھ کو دغا، باپ بھائی سے کیا مجھ کو جدا۔ مجھ کو وہ جنگل میں لائے سب کے سب، کیسے کیسے مجھ پہ توڑے ہیں غضب۔ کیسا کیسا مجھ کو مارا ہے وہاں، جس سے آخر ہو گیا نیم جاں۔ رسیوں سے باندھ کر پھر یہ کیا، ایک کنویں میں مجھ کو دھکا دیا۔ الغرض قیدی ہوا میں مصر کا، ہائے میں کن کی غلامی میں چلا۔ روح مادر قبر میں بے چین تھی، جو زبان حال سے گویا ہوئی۔ گویا یہ اس قبر سے آئی صدا، پھڑ پھڑاتا ہے میرا دل اے یوسفا۔ کس طرح سینے سے چمٹا لوں تجھے، چاند میرے کیوں کرا دیکھوں تجھے۔ تیرے سر پہ ہاتھ پھیروں کس طرح، تیری چوٹیں آن دیکھوں کس طرح۔ آن پوچھوں کس طرح آنسو تیرے، تجھ پہ میں قربان اے میرے بچے۔ کیسے جھگڑوں جا کے تیرے باپ سے، کب کے بدلے میرے یوسف سے لیے۔ دشمنوں کے ہاتھ میں کیوں دے دیا، کیوں جگر راحیل کا چھلنی کیا۔ کیا خبر راحیل تجھ کو کیا خبر، آ بنی کیا حضرت یعقوب پر۔ غرض یہ کہ پیارے حضرت یوسف علیہ السلام قبر پر آہو بقا کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، اور یہ شخص وہ تھا کہ جو قافلے کے پیچھے دیکھتا ہے کہ کوئی چیز کہیں گری نہ ہو۔ قافلے کے راستے میں گری ہوئی چیزیں اگر ہوں تو وہ اسے اٹھا کر قافلے میں پہنچا دیتا ہے۔ یکا یک اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا،
اور دیکھتے ہی وہ نابکار غصے میں سرخ ہو گیا اور کہا کہ او غلام، تو جیسا بھگوڑا سننے میں آیا تھا حقیقت میں ویسا ہی نکلا، اور واقعی تو اسی قابل ہے کہ تجھ پر جتنا ظلم کیا جائے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور بہت اچھا کیا ان کنعانی لوگوں نے کہ تجھ کو فروخت کر کے یہ آفت اپنے اوپر سے ٹال لی۔ نیز وہ تمام برائیاں بیان کرنے میں بالکل سچے تھے۔ یہ کہہ کر اس بدبخت نے مظلوم یوسف علیہ السلام کے نہایت زور سے ایک تمانچہ مارا، جس سے معصوم حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ تن نازنین بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، جس کی اس بدبخت شقی نے کچھ پرواہ نہ کی، اور نہایت بے دردی سے معصوم حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر قافلے میں لایا، اور شقی نے آپ کی حالت زار پر ذرا ترس نہ کھایا۔ یہ حالت دیکھ کر صاحب عرش عظیم کو تاب نہ رہی، اسی وقت عرش کے کنگورے لرز گئے اور اپنے چھوٹے سے حضرت یوسف علیہ السلام نبی پر ایک اجنبی شقی کی دست درازی سے اس کا دریائے غضب جوش میں آ گیا، اور اسی وقت آسمان پر نہایت خوفناک کالا ابر چھا گیا، اور اس میں سے نہایت خوفناک بجلیاں چمکنی شروع ہو گئی، اور گرج اس بلا کی ہونے لگی جس سے تمام قافلے کے دل دہل گئے، اور ساتھ ہی اس کی ایسی تند اور تیز ہوا چلی کہ قافلے کی چیزیں اڑنے لگیں، جس سے تمام قافلے کو اپنی ہلاکت صاف نظر آنے لگی۔ جب یہ عذاب کسی طرح کم نہ ہوا بلکہ بڑھتا ہی چلا گیا، تو مالک قافلہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہا کہ اے قافلے والو، جلدی بتاؤ کہ کوئی تازہ ظلم یا نیا گناہ کس نے کیا ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب الہی نازل ہوا۔ مالک قافلہ کی آواز پر وہی شخص جس نے معصوم حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک زور سے تمانچہ مارا تھا آگے بڑھا اور سالار قافلہ سے کہا کہ اے مالک، ایک نئی بات مجھ سے بے شک سرزد ہوئی ہے، وہ یہ کہ نو خرید غلام قافلے سے بھاگ کر پیچھے رہ گیا تھا۔ میں نے غصے میں آ کر انہیں ایک تمانچہ مارا جس سے یہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور جب ہوش میں آئے تو انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کچھ ہونٹ ہلائے، اور بس۔ یہ سنتے ہی سالار قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور عرض کیا کہ اللہ کے واسطے اس کی خطا معاف فرما دیں کہ اس ایک کی وجہ سے تمام قافلے کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے آپ اس کے قصور کو معاف فرما دیجئے کہ یہ بلا ہم سے دور ہو جائے۔ چنانچہ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف فرما دیا، جس سے وہ آسمانی عذاب فوراً دور ہو گیا۔ سالار قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا، نہایت احترام اور عزت کرنے لگا۔ سالار قافلہ اسی وقت اس بدبخت کو آپ کے پاس پکڑ کر لایا کہ یہ شقی بدبخت موجود ہے، آپ اپنے انتقام میں اس سے جس طرح چاہیں پیش آئیں اور جو چاہیں اس سے بدلہ لے لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سالار قافلہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، بدلہ لینے کو نہیں آئے ہیں ہم، ہے ہماری آب گلے جود و کرم، منتقم ہے ایک ذات مطلقہ، ہم کو اس سے کیا غرض کیا واسطہ، انبیاء کا عام شیوا ہے یہی، ظلم کو وہ بخش دیتے ہیں سبھی، ہاں مگر ہے وہ عزیز ذوانتقام، ہو نہیں سکتی ہے جس کی روک تھام، ظالموں کو اس سے ڈرنا چاہیے جس سے بچ سکتی نہیں ہے کوئی شے۔ صفحہ نمبر 56، غسل حضرت یوسف علیہ السلام۔ بعد اس معجزے کے مصری قافلہ مصر کی جانب روانہ ہوا، اور منزل راستہ طے کرتے ہوئے جب یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے تو وہاں نہایت اور صاف اور ستھرے پانی کا ایک بڑا چشمہ نظر آیا، جسے دیکھ کر سالار قافلہ نے رکنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہاں قافلے والے سفر کی تھکاوٹ دور کریں گے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو غسل کرائیں گے، اور پھر کل الصبح مصر میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ تمام قافلہ وہاں ٹھہر گیا اور سب لوگوں نے غسل کیا۔ سالار قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی اس چشمہ مصفہ میں غسل فرما لیں تاکہ راستے کی تمام گرد و غبار چہرہ انور سے دھل جائے اور مزاج مبارک سے تمام حزن و ملال رفع ہو جائے۔ صاحب عین المعانی لکھتے ہیں کہ جب سب لوگ نہا چکے تو قافلے کے شخص کی صورت بنا کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس چشمے کے کنارے پر لے گئے جہاں
قبہ آدم صفی اللہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی سے لا رکھا تھا، اور یہ قبہ وہ تھا جس میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں حوا جنت میں غسل فرماتے تھے، جس کی تیاری بیان انسانی کے امکان سے باہر ہے۔ غرض یہ کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قبہ میں داخل کیا، جس میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دیر تک غسل فرماتے رہے۔ صاحب قافلہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غسل کرنے میں دیر ہو گئی ہے، لوگوں کو بھیجا کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کہاں چلے گئے ہیں، جلدی انہیں لاؤ تاکہ ہم مصر میں داخل ہوں، اور دیکھو کہ کیوں اتنی دیر لگی۔ لوگ گئے تو دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہے۔ اسی وقت تمام جنگل میں ان کی تلاش کے لیے پھیل گئے، مگر کہیں مقصود طلب کو نہ پایا، اور قبہ کا دروازہ انہیں نظر نہ آیا۔ آخر مجبور اور لاچار ہو کر سالار قافلہ کے پاس آئے اور کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کہیں پتہ نہیں۔ ہم نے تمام چشمہ اور اس کے چاروں طرف کا جنگل چھان مارا، لیکن کہیں حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں نہیں ملے۔ اتنا سنتے ہی مالک قافلہ سخت بے چین ہوا اور گوہر مقصود کی تلاش میں خود چلا۔ یکا یک سامنے دیکھتا ہے، چلا آ رہا ہے وہ بدر کمال، کیے دیتی ہے جس کی صورت ہلال۔ شعائیں درختوں پہ پڑنے لگیں، نگاہیں زمانے کی گرنے لگیں، ادھر ہوش مالک کے جاتے رہے، ادھر قافلے والے بے خود ہوئے۔ نہانے سے فرزند کیا بن گیا، یہاں سے وہاں تک بس ایک وجد تھا۔ غبار مسافت یہ چہرے پہ تھا کہ تھا چاند پر ابر چھایا ہوا۔ نہاتے ہی کیا ہو گیا خوب رو، نکل آیا کیا چاند بادل سے تو۔ صفحہ نمبر 57 زلیخا کا خواب۔ عین المعانی اور عجائب القصص میں لکھا ہے کہ زلیخا جس بادشاہ کی بیٹی تھی، اس بادشاہ کا نام تیموس تھا، اور اس کا ملک سرزمین مغرب میں واقع تھا۔ غرض یہ کہ بڑے کر و فر اور بڑے شکوہ کا بادشاہ تھا، اور بت پرستی اس کا مذہب تھا۔ اس کی ایک دختر تھی جس کا نام راحیل اور زلیخا لقب مشہور تھا، جس کے حسن و جمال کی بہت کچھ تعریف و توصیف تواریخ میں مرقوم ہے۔ القصہ، زلیخا کی عمر سن بلوغ کو پہنچنے والی تھی، اور ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک پری جمال اور فرخندہ خصال اپنے حسن کا چمکارا اور اپنے جمال کی شعائیں ڈالتا ہوا میرے محل سرائے کے دروازے میں داخل ہوا ہے، اور وہ ہنستا ہوا میری طرف چلا آتا ہے۔ زلیخا بیدار ہو گئی اور بے قرار ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی کہ کہاں ہے وہ صاحب حسن و جمال جو ابھی ابھی میری محل سرائے میں داخل ہوا تھا اور ہنستا ہوا میری طرف چلا آتا ہے۔ حیران ہو کر سب کی طرف دیکھا، جب وہ کہیں نظر نہ آیا جلدی سے آنکھیں بند کر لیں کہ شاید آنکھیں بند کرنے سے پھر نظر آئے، مگر اب کہاں وہ نازنی وہ محجبیں، اب کہاں وہ صورت صد حور عین، اب کہاں وہ شکل دکھلاتا ہوا، اب کہاں وہ خواب میں آتا ہوا، اب کہاں تو اے زلیخا وہ کہاں خواب تھا تو نے جو دیکھا تھا سما۔ ہر طرف پھرتی ہے اب تیری نظر، چھپ گیا کیا رشک صد شمس و قمر۔ اے زلیخا تو نے دیکھا تھا کسے، ہوش تیرے کس لیے جاتے رہے، تو نے کیا دیکھا تھا یہ کچھ تو بتا۔ اے زلیخا حال دل کیا کیا ہوا، اے زلیخا کس کو دیکھا خواب میں، کس پہ دل آیا یہ تیرا خواب میں۔ زلیخا آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھتی اور قریب ہے کہ دامن صبر چاک کر کے اس صاحب حسن جمال کے لیے فریاد و زاری شروع کرے کہ اتنے میں لوگوں کی شرم و حیا مانے ہو گئی۔ والدین کی عزت کا خیال آیا، فوراً آتش الفت کو سینے میں دبا گئی اور ضبط کر کے صرف آنسوں پر اکتفا کیا۔ ابھی اور اسی وقت نہیں بلکہ رات دن 8 پہر 64 گھڑی روتے ہوئے گزرنے لگی۔ یہ حال اس کی سہیلیوں اور ہم جولیوں نے جب دیکھا تو حیران ہوئی اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ زلیخا سے ایک روز دریافت کرنے بیٹھ ہی گئیں اور کہا، اے شہزادی کیا حال ہے؟ ان میں سے ایک بولی کہ دشمنوں کو کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی؟ دوسری نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پری خلل یا آسیب کا سایہ ہے۔ تیسری بولی، کسی نے ہماری بیگم پر جادو کیا ہے۔ چوتھی جو سمجھدار اور ہوشیار تھی بولی،
کچھ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ سرد آہیں عشق میں ہوتی ہیں یہ، جان عاشق کی یوں ہی کھوتی ہیں یہ، دل کسی پہ اس کا شاید آ گیا، کوئی صورت نازنی دکھلا گیا، پاک دامن ہے اگر با نیک ذات، خواب میں آیا کوئی والا صفات، لے گیا ہے چھین کر وہ اس کا دل، رکھ گیا ہے اس پہ بس فرقت کی سل، خواب میں اس نے کوئی دیکھا ضرور، شیشہ دل ہو گیا ہے چور چور۔ زلیخا نے ایک سرد آہ کھینچ کر اس ہوش مند لونڈی کی طرف دیکھا اور پھر مارے شرم و حیا کے منہ سے اف تک نہ کی، ساکت و دم بخود ہو کر رہ گئی اور وہ محفل برخاست ہو گئی۔ صفحہ نمبر 58 دایا کی باتیں۔ پھر ایک رات موقع پا کر زلیخا کی وہی دایا زلیخا کے پاس آئی اور بہت کچھ اس نے اخلاص و محبت کے اظہار اور بے انتہا خدمت گزاری کے بعد کہا کہ زلیخا دیکھ، میں تیری جان نثار دایا ہوں، اور آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ میں ہی تیری غم گسار اور سچی رفیق ہوں، مجھ سے اپنا حال دل نہ چھپاؤ، جو کچھ تجھ پر گزری ہے اور جو کچھ تیرے دل پر بنی ہے اسے صاف صاف ظاہر کر دو تاکہ میں اس کا کوئی حل، علاج یا تدبیر کر سکوں۔ زلیخا نے دایا کی طرف دیکھا اور ٹھنڈا سانس پر کر کہا، آہ دایا کیا کہوں میں اپنا حال، دل نہیں قابو میں اے عالی خیال، دل میں بیٹھا مل رہا ہے دل کوئی، اس سے بڑھ کر ہوگی کیا مشکل کوئی، آہ دایا کیسے تدبیر و علاج، ٹھیک ہو سکتا نہیں اپنا مزاج، خواب میں دیکھا ہے ایک وہ نازنی، جس کا ثانی آج دنیا میں نہیں، حسن جس کا کیا کہوں کیا چیز تھا، ہائے کیا دل چھین کر وہ لے گیا۔ دایا سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور اپنے دل میں کہا کہ افسوس ہے کہ شہزادی کو بڑے مہلک مرض نے آن دبایا ہے، آہ جس کا کچھ علاج نہیں۔ دایا نے پھر آنسو پوچھ کر اور زلیخا کی طرف دیکھ کر کہا کہ شہزادی، ایسے اور قسم کے خواب سچے نہیں ہوا کرتے، اور خواب و خیال اکثر خواب ہی ہوا کرتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آسیب اچھی صورت خواب میں آتا ہے تو کیا اس کو دل دے بیٹھتے ہیں۔ یہ سن کر زلیخا کے چہرے پر بطور طنز کے ہنسی آئی اور اعزازاً دایا کو ہنستے ہوئے جواب دیا، ہائے یہ آسیب میں طاقت کہاں، حسن سے روشن کرے سارا جہاں، اس کو کچھ آسیب سے نسبت نہیں، وہ نو کوئی چیز ہے اے ہم نشیں، آہ واہ یہ کیا کروں کس سے کہوں، دل ربا وہ کس طرح میں پا سکوں۔ دایا نے جب دیکھا کہ پیاری شہزادی کے دل پر عشق و محبت کی چوٹ ایک کاری لگی ہے جس کا علاج سوائے وصال کے ناممکن ہے، اور اب کسی طرح اس کا عشق رکنے والا یا چھپنے والا نہیں، اسی وقت کھڑی ہو گئی اور شاہ تیموس کے تخلیہ میں پہنچ کر نور نظر شہزادی کا تمام حال بیان کیا اور کہا کہ جہاں تک ممکن ہو جلدی لخت جگر کا معالجہ کیجیے، ورنہ پیاری زلیخا یقیناً ضائع ہو جائے گی، اور جان سے زندہ بھی رہی تو جنگل کے تنکے ضرور چنتی پھرے گی، لہٰذا جلدی اس کی تدبیر ہونی چاہیے۔ شاہ تیموس اکلوتی بیٹی زلیخا کا یہ حال سن کر سخت مغموم ہوا اور اسی وقت کاہنوں اور معالجوں کو طلب کیا اور انہیں پیاری شہزادی کو دکھایا، جنہوں نے تھوڑے تھوڑے دنوں کا علاج کرنے اور اپنی اپنی نجوم الٹ پلٹ کرنے کے بعد صاف کہہ دیا کہ آپ کی لڑکی کو کوئی جسمانی مرض نہیں ہے جس کا ہم علاج کریں، بلکہ یہ کسی کے عشق میں دیوانی ہے جس کا علاج سوائے وصال محبوب کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بوٹی نہیں اس سانپ کے کاٹے کی کہیں بھی، بیمار محبت کی دوا ہو نہیں سکتی۔ صفحہ نمبر 60 دوسرا خواب۔ صاحب قصص لکھتے ہیں کہ زلیخا کو جب پورا 1 سال گزر گیا اور وہ اس حالت میں گزرا کہ زلیخا کبھی روتی ہے اور کبھی مطلوب کا ہنستا ہوا چہرہ اپنے تصور میں کر کے ہنستی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے، کبھی غش کھا کر گرتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے، اور کبھی چیخنے چلانے لگتی ہے، غرض یہ کہ سخت مجنونہ حالت میں ہے، اور اسے پورا 1 سال گزر گیا۔ ایک رات پھر اسی ہوش ربا کو خواب میں دیکھا، سوتے سوتے دیکھتی کیا ہے کہ وہی صاحب حسن و جمال
اور وہی با کمال سامنے کھڑا ہوا تبسم سے زلیخا کی طرف دیکھ رہا ہے اور منہ سے بات نہیں کرتا، محض صورت تصویر بنا ہوا کھڑا ہے۔ زلیخا خواب ہی کے عالم میں ننگے سر اور ننگے پاؤں اس صورت ہوش ربا کی طرف دوڑی اور اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ دیا اور زبان حال سے کہنا شروع کیا: کون ہے تو اے شہ حسن و جمال، کس جگہ رہتا ہے تو اے با کمال، سچ بتا تو کون ہے اے نازنی، تیرا ثانی آج دنیا میں نہیں، تو نے میرا دل لیا ہے ہوش مند، مجھ پہ ڈالی اپنی الفت کی کمند، آہ میں بے چین ہوں تیرے لیے، حکم ہو سرکار کچھ میرے لیے، تو بشر ہے یا فرشتہ ہے کوئی، تلخ کی کیوں تو نے میری زندگی، خواب میں تصویر یوں گویا ہوئی، اور یہ آہستہ اس نے بات کی، میں فرشتہ ہوں نہ میں جن ہوں کوئی، بلکہ میں ہوں ایک بشر ایک آدمی، میں نے کیا تکلیف دی تجھ کو بتا، تو نے خود ہی مجھ کو اپنا دل دیا، پھر کہاں طالب ہے تو میری، اگر عہد کر اور قول دے اقرار کر، چاہتی ہے تو اگر میرا وصال، دوسرے کا ہو نہ دل میں کچھ خیال، دوسرے کو میں بھی دیکھوں گا نہیں، آخرش ہم تم ہی ہوں گے ہم نشیں۔ زلیخا کا خواب یہاں تک پہنچا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی، بے ساختہ پکار کر پوچھتی ہے کہ پھر آخر وہ دن کب ہوگا، مگر وہاں اب کون جواب دے؟ وہ تو خواب کی بات تھی، جواب تو یہ ملا کہ خیر ہے شہزادی، یہ نیند میں کیسی بدخوابی ہو رہی ہے؟ آج دشمنوں کا مزاج شاید کچھ زیادہ خراب ہو گیا، جو سوتے ہوئے باتیں ہونے لگی۔ زلیخا خواب میں اپنے پیارے مطلوب سے باتیں کر رہی تھی اور بیدار ہوتے ہی کانوں میں ناپاک لونڈیوں کی آواز آئی، جنہوں نے کہا آخر وہ دن کب ہوگا، کہ جواب میں بدخوابی اور بہکنا بتایا۔ غصے میں سرخ ہو گئی اور تمام لونڈیوں پر پتھر برسانے شروع کر دیے اور کہا کہ او مردارو، میں نے خدا جانے کس سے ایک مبارک سوال کیا جس کا تم منحوس اور نالائقوں نے ایسا منحوس جواب دیا، نکل جاؤ میرے پاس سے۔ لونڈیاں بھاگتی ہوئیں شاہ تیموس کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور شہزادی کا نیند میں بہکنے اور پھر بیدار ہو کر پتھر مارنے کا حال بیان کیا۔ بادشاہ اور زیادہ مغموم ہو گیا اور لوگوں کے مشورے سے مجبور اور لاچار ہو کر اس نے زلیخا کے پاؤں میں سونے کی ایک بھاری زنجیر بنوا کر ڈلوا دی، جس میں لاکھوں روپے کے گوہر نایاب اور لال جڑے ہوئے تھے اور عجیب و غریب تیاری کی ہوئی تھی۔ وہ زنجیر پہنے ہوئے زلیخا روتی تھی اور زبان حال سے کہتی تھی: کس پری صورت کا آیا دل میں چاؤ، کس کے ملنے کا یہ ہوتا ہے بناؤ، یہ نیا زیور ہے اس کے واسطے، جو کہے اپنی نہ کچھ میری سنے، سال بھر میں جو کہ آتا ہے نظر، کیا اس کے واسطے ہے کر و فر، آ کے دیکھے آنے والا خواب کا، ہو رہی ہے مجھ پہ کیا جور و جفا، ہائے مل سکتی نہیں میں اب ذرا، ہائے بن آتی ہے کیا مجھ سے خطا۔ صفحہ نمبر 61۔ تیسرا خواب۔ پھر پورا 1 سال گزرنے کے بعد زلیخا نے تیسری مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہی ہوش ربا اسی طرح ہنستی ہوئی صورت لیے سامنے کھڑا ہے، جسے دیکھتے ہی زلیخا اسی طرح ننگے سر اس کے قدموں پر گری اور اس ماہ منیر کا دامن پکڑ لیا اور نہایت درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا: تجھ کو اس ذات مقدس کی قسم جس نے تجھ کو یہ دیا جاہو چشم، تجھ کو سوگند اس انوکھی ذات کی جس نے پیدا کی ہے یہ صورت تیری، تجھ کو اس پیارے مصور کی قسم جس نے یہ تصویر کھینچی محترم، کس جگہ رہتا ہے تو اے نازنی، کچھ تو دے اپنا پتہ اے دل نشیں، کون سا وہ شہر ہے اے دل فگار جس میں تو رہتا ہے عالی تبار۔ صفحہ نمبر 62۔ شکل یوسف علیہ السلام۔ ہوں عزیز مصر میں اے نیک خو، کر وہاں ملنے کی مجھ سے جستجو۔ گویا کہ خواب میں تصویر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو عزیز مصر ہونا آئندہ کے لحاظ سے بیان کیا، مگر زلیخا موجودہ عزیز مصر کو سمجھی کہ یہی ہے میرا مطلوب و محبوب۔ غرض یہ کہ زلیخا پچھلے خواب میں اپنے محبوب کا پتہ سن کر بیدار ہو گئی اور اسی وقت اپنی تمام خواصوں اور کنیزوں کو آواز دی:
خواصیں اپنی بیگم کی تندرست آواز پر جو کہ 3 سال بعد ان کے کانوں میں آئی حیرت زدہ ہوئیں اور مبارکباد دیتی ہوئی زلیخا کے پاس آ گئی اور نہایت خنداں و فرحاں اپنی بیگم کو دیکھنا شروع کیا۔ زلیخا نے کہا جاؤ اور میرے والد ماجد کو مجدہ خوشخبری سناؤ اور کہو آپ کی پیاری زلیخا بچ گئی اور دوبارہ زندگی اس کو ملی، اس کی بیماری سبھی جاتی رہی، جیسے وہ پہلے تھی ویسی ہو گئی، اس کا بس مقصود حاصل ہو گیا، جس کی جویا تھی وہ اس کو مل گیا، گوہر مقصود حاصل ہو گیا، دے گیا وہ خواب میں اپنا پتہ، ہے عزیز مصر وہ عالی تبار، کر گیا ہے مجھ سے وہ قول و قرار۔ خواصیں دوڑتی ہوئی شاہ تیموس کے پاس پہنچی اور زلیخا کا مجدہ صحت افزا سنایا۔ بادشاہ باغ باغ ہو گیا اور اسی وقت زلیخا کے پاس آیا اور دیکھا کہ پیاری زلیخا شاد شاد ہے اور نہایت تندرست اور خوش و خرم ہے۔ فوراً وہ طلائی بیڑی پاؤں سے نکالی اور کہا کہ اے نور دیدہ، اے پیاری زلیخا، خاطر جمع رکھ، تیرا مقصود حاصل ہونے والا ہے، کیونکہ مجھے خبرداروں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ تیرے عقد نکاح کے کتنے ہی ممالک سے اور کئی بادشاہ زادوں کی طرف سے پیغام نکاح آنے والے ہیں۔ ممکن ہے ان میں عزیز مصر کا بھی کوئی پیغام ہو، تو بس میں اسے روک لوں گا اور تیری آرزو پوری کروں گا۔ نہ گھبرا ذرا دل میں اے نور عین، بہت جلد ہوگا تیرے دل کا چین، بڑا مجھ کو صدمہ تھا تیرے لیے، برا حال میرا تھا تیرے لیے، بڑا مجھ پہ احسان ہے معبود کا، کیا جس نے تجھے آج اچھا کیا۔ صفحہ نمبر 63 پیغام نکاح۔ لکھا ہے کہ اسی ہفتے کتنے ہی شہزادوں کے پیغام زلیخا کے لیے شاہ تیموس کے پاس آئے، اور زلیخا کو جب معلوم ہوا کہ کئی بادشاہوں کے ایلچی اس کے نکاح کا پیغام لائے ہیں، بہت فکر ہوا اور اس کا دل دھڑکنے لگا، اس خیال سے کہ دیکھیں کوئی پیغام بران ان میں سے عزیز مصر کا بھی ہے یا نہیں۔ زلیخا اپنے دل میں یہ خیالی پلاؤ پکا رہی تھی کہ اتنے میں شاہ تیموس زلیخا کے پاس پہنچا کہ نور نظر، فلاں شہزادوں اور بادشاہوں کے پیغامات آئے ہیں، اب تو اپنے دل میں غور کر کے مجھ سے بیان کر تاکہ میں تیرے عقد نکاح کی تیاری شروع کر دوں اور خاص ایلچی کو زبان دے دوں۔ زلیخا نے تمام پیغاموں کی فہرست بغور سن کر کہا مصر کا جب ایلچی کوئی نہیں، خاک ڈالو ان کے منہ پر بالیقین، پھیر دو سارے پیامی پھیر دو، سب سے کہہ دو جاؤ اپنی راہ لو، اور نا امید ہو کر پھر کہا دیکھیے تقدیر میں لکھا ہے کیا۔ زلیخا کی ناراضگی معلوم کر کے بادشاہ نے ان تمام سپاہیوں، پیاموں اور ایلچیوں کی معذرت کر کے اور انعام و اکرام دے کر اور یہ کہہ کر رخصت کیا کہ اس بیمار کو وہ مبارک پیغام میں سب سے پہلے عزیز مصر کی سبقت ہے، لہٰذا میرا ارادہ اپنی دختر کو عزیز مصر کے ہاں دینے کا ہے۔ جب وہ سب کے سب ایلچی چلے گئے تو اب شاہ تیموس کو عزیز مصر کے ہاں سے پیغام کا انتظار ہوا، مگر وہاں عزیز مصر کا کوئی پیغام نہ سلام، کچھ بھی نہیں۔ آخر شاہ تیموس نے اپنا ایک ایلچی جو مدبر اور ہوشیار تھا شہر مصر کو روانہ کرنے کا انتظام کیا، جس کے ساتھ بہت تحفے تحائف کیے اور زبانی یہ پیغام بھیجا کہ اے عزیز مصر، تم کو معلوم ہو کہ میری دختر نیک اختر پیاری زلیخا کے عقد نکاح کے لیے شاہ روم اور شام کے بہت سے ایلچی آئے اور بہت اصرار سے انہوں نے اس مبارک عقد کے لیے کہا، مگر میں نے نامنظور کر دیا اور تمام قاصدوں کو واپس کر دیا، چونکہ مجھے ملک مصر سرزمین مصر بہت پیاری اور مرغوب ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی پیاری دختر کو مصر میں رخصت کر دوں۔ ایلچی شاہ تیموس کا پیغام لے کر مصر پہنچا اور عزیز کی خدمت میں حاضر ہو کر تحفے تحائف پیش کیے اور پیغام عقد سنایا۔ عزیز مصر یہ پیغام سن کر بڑا خوش ہوا اور اپنے جالے میں پھولا نہ سمایا اور بہت کچھ مسرور ہو کر شاہ تیموس کی ایلچی سے کہا کہ میں خود شاہ تیموس کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر شاہ مصر کی حضوری سے مجھے ایک لمحہ کی فرصت نہیں، سخت مجبور ہوں اور اپنی طرف سے 1000 کنیزیں اور 200 مقربین اور متعمدین، مرو بزرگ اور 1000 غلام خوب روح اور بہت سے امیر و امراء شاہ تیموس کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔
تاکہ وہ شاہ کی دختر کو نہایت احترام کے ساتھ لے آئیں۔ ایلچی نے عزیز مصر سے کہا کہ ہمارے بادشاہ کو ان تکلفات کی چندہ ضرورت نہیں، اس کو خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے اور آپ کی دعا سے اس کے خزانے لبریز ہیں۔ تاہم عزیز مصر نے سب سامان ایلچی کے ساتھ ہی کر دیا، اور اب وہ ایلچی پیاری دختر زلیخا کی بارات لے کر اپنے شہر میں پہنچا اور ایک دھوم دھام ہونے لگا۔ سنا جب زلیخا نے یہ غلغلہ کہ اب مصر کا قافلہ آ گیا، خوشی سے پھر اس کا عجیب حال تھا۔ گماں مرگ شادی کا سب کو ہوا، ہنسی اس کے چہرے پہ یہاں تک پڑی کہ برسوں میں وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ غرض دھوم شادی کی ہونے لگی، خوشی کی نہ حد تھی کسی ایک کی، سبھی شاد و خرم چمکنے لگے، سبھی پھول اور گل مہکنے لگے۔ مبارک سلامت کی ایک دھوم تھی، عجب شادمانی عجب تھی خوشی۔ ادھر شاہ تیموس مسرور تھا، ادھر زلیخا کا دل مخمور تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔